عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو بہت خوبصورت اور وجیح تھے۔ ایک دن جب لوگ سو رہے تھے تو آپ شہر کی گشت پر نکلے اور دیکھا کہ ایک قبطی اور اسرائیلی لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور اپنے ہم قبیلہ اسرائیلی کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر قبطی مسلسل اسے مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اسے ایک مکہ مارا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ وہاں سے نکل لیے، لیکن دوسرے روز پھر دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا، تم اچھے انسان نہیں ہو، ہر ایک سے لڑتے ہو۔ جب آپ اس پر چلائے تو اسرائیلی سمجھا یہ مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہذا وہ با آواز بلند چلایا، موسیٰ تم نے کل ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس کی یہ بات قبطی نے فرعون تک پہنچا دی، جو پہلے ہی اگلے روز ہونے والے قتل کے مجرم کو تلاش کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ کل ہونے والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا تو اس نے ان کی فوری گرفتاری اور قتل کا آرڈر جاری کر دیا۔ فرعون کے ایک درباری حزقیل نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ بلا تاخیر شہر چھوڑ دیں۔ چونکہ حزقیل فرعون کے مشیروں میں شامل تھا، اس لیے اس کی بات کو صحیح مانا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل گئے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت سے معافی مانگی کہ میں نے قبطی کو قتل کی نیت سے مکہ نہیں مارا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو دلوں کے بید جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ 8 دن تک پا برہنہ بغیر کسی زاد و راہ، خوراک نہ پانی، گھوڑا نہ گاڑی، عرب کے دشوار گزار راستوں پر چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے گرد چرواہے اپنے مال مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے جمع ہیں۔ مرد حضرات کنویں سے لوٹے کے ذریعے پانی نکال کر اپنے چوپائیوں کو پلا رہے ہیں، لیکن 2 نوجوان لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں اور انہیں کوئی آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ آپ نے ان کے قریب جا کر پوچھا، بی بی کیا بات ہے؟ سب لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن آپ پیچھے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہیں۔ اس پر ان لڑکیوں نے جواب دیا، اے اجنبی شخص، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہمیں ہی مال مویشی کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اور یہاں جب انہیں پانی پلانے آتے ہیں تو کوئی ہمارا خیال نہیں کرتا۔ جب تک یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لوٹا اتنا بھاری ہے کہ ہم اسے کھینچ نہیں سکتی، لہذا چرواہوں سے بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلا کر چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھرپور جوان تھے۔ یہ بات سن کر طیش میں آ گئے، لوگوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا، سب ہٹ جاؤ، ان لڑکیوں کے جانوروں کو میں پانی پلاؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے چمڑے کا بنا ہوا لوٹا اتنا بڑا تھا کہ اسے رسی کی مدد سے 4 لوگ بامشکل اوپر کھینچ سکتے تھے۔ اس لیے ان چرواہوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان اکیلے نہ تو اتنا بھاری پتھر اٹھا سکے گا اور نہ ہی لوٹا کھینچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر جسے 10 لوگ مل کر اٹھاتے تھے کنویں کے اوپر سے ہٹایا اور لوٹا کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تاریخ نے لکھا کہ معجزاتی طور پر موسیٰ کے نکالے ہوئے ایک ہی لوٹے سے سب جانوروں نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ لڑکیاں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے جانور ہانک کر گھر چلی گئی۔ اس دن خلاف معمول جب وہ شام سے پہلے گھر پہنچی تو بوڑھے باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ لڑکیوں نے کہا، والد بزرگوار، آج ایک اجنبی نوجوان نے جانوروں کو پانی پلانے میں ہماری مدد کی، اس لیے ہمیں کنویں پر انتظار نہیں کرنا پڑا اور ہم جلد گھر پہنچ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدائن تک کے طویل سفر میں پیدل چلتے چلتے تھک کر چور ہو چکے تھے۔ راستے میں جڑی بوٹیاں اور درختوں کے پتے کھانے سے پیٹ کمر سے جا لگا تھا۔ اس بے بسی اور بے کسی کی حالت
حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لجاتی اور شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا آپ نے ہماری مدد کی، اس لیے ہمارے والد صاحب آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ آگے آگے چل دی اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، لیکن پیغمبر خدا کو یہ صورت اچھی نہ لگی اور لڑکی سے کہا میں آگے چلوں گا اور تم پیچھے، جس طرف مڑنا ہو اس طرف ایک کنکر پھینک دینا۔ لڑکی کو اجنبی کی اس شرافت نے بہت متاثر کیا۔ وہ گھر پہنچے تو لڑکی نے باپ سے موسیٰ کے بھاری پتھر اٹھانے اور اکیلے لوٹا نکالنے پر طاقت اور کردار میں شرافت کی تعریف کی۔ والد نے بیٹیوں کو ان کی خاطر مدارت کا حکم دیا اور موسیٰ سے کہا کہ تمہاری جوانی، حسن، طاقت اور شرافت دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ اجرت کے بدلے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا اور طے پایا کہ حق مہر ادا کرنے کے لیے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ جن لڑکیوں سے موسیٰ کی ملاقات کنویں پر ہوئی، ان کے بوڑھے والد دراصل موسیٰ کے پیشرو پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی جس بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی اس کا نام صفورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنے کے لیے کم و بیش 10 برس تک مدائن میں اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ یاد رہے یہ جگہ بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق مدت پوری ہونے پر اپنے اہل و عیال اور بھیڑ بکریوں کو لے کر واپس مصر روانہ ہو گئے۔ عزیز دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔